جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب تھے کون؟ مرزا صاحب مطلب کس خاندان سے، کس قوم سے ان کا تعلق تھا؟ چونکہ مرزا صاحب اپنی کتب میں اور اپنے دعوی جات میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بہت واضح طور پہ آئی ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے یا کس نسل سے ہوگا، اس کے بارے میں حدیث جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بتاتی ہے کہ وہ کس خاندان سے ہوں گے۔ تو مرزا صاحب کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں کسی طرح سے یہ ثابت کر سکوں کہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی جو حسب نسب ہے وہ اسی خاندان سے ہے جس کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ اس خاندان سے امام مہدی ہوگا۔ اب اس کے لیے مرزا صاحب کو بہت سی کنفیوژنز کا شکار ہونا پڑا اور بہت سی ادھر ادھر کی باتیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بنی فاطمہ سے ہوں، میرا تعلق بھی آل فاطمہ سے ہے۔ تو اپنی کتب کے اندر وہ کس طرح سے اس چیز کو لکھتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سادات سے ہے، وہ اہل فارس سے ہیں، وہ مغلیہ خاندان سے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی، انہی کی تحریروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ مرزا غلام احمد ہیں کون، وہ کون تھے، وہ کس نسل سے تھے، اس کا فیصلہ۔ اس کے ساتھ میں آپ کو قرآن کی بھی ایک آیت جو ہے ایک حوالہ دوں گا تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ مرزا صاحب اپنی روحانی خزائن کی جلد 15 کے صفحہ 287 پہ لکھتے ہیں، یہ کتاب تریاق القیوب ہے، لکھتے ہیں میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملا جلا معجون سی بنی ہوئی ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، کہ یہ بنی فاطمہ کے اور بنی فارس دونوں کے خونوں کا مرکب ہے، یہ اس کی معجون مرکب ہے۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں، یہ اسی کتاب تریاق القیوب کے ہی اور 287 صفحہ کے اوپر ہی، ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس اور بنی فاطمہ سے ہے، کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تواتر نے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب اسی چیز کے سلسلے میں مطلب اتنے الہامات ہوئے ہیں کہ اور مجھے یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ میں اسی معجون مرکب کی نسل میں سے ہوں۔ آگے چل کے پھر اسی کتاب کے صفحہ 202 کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، یہ ہم روحانی خزائن جلد 15 کی بات کر رہے ہیں، بعض بزرگ دادیاں ہماری شریف سادات کی لڑکیاں تھیں، چنانچہ خدا تعالی کے بعض الہامات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عاجز کے خون کی بنی فاطمہ کے خون سے آمیزش ہے، اور در حقیقت وہ کشف براہین احمدیہ صفحہ 503 کا، جس میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مادر مہربان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے، اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے۔ یہ انہوں نے براہین احمدیہ میں ایک اپنا کشف لکھا ہے کہ میں بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر سر رکھ کے میں نے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے لفظ مادر مہربان کی ران پہ لکھا، تو مطلب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں، میں انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، تو میرا تعلق بھی اسی خون کی طرف ہے۔ آگے چل کے پھر اسی کتاب کے 273 صفحہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، بعض دادیاں ہماری مشہور شریف اور مشہور خاندان سادات سے ہیں، لیکن مغل قوم ہونے کے بارے میں خدا تعالی کے الہام نے مخالفت کی۔ اب ان کا یہ کہ مغل ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ مغل نہیں ہے، اس کے بارے میں مغل نہیں ہے۔ آگے چل کے حقیقت الوحی جلد 22 کے صفحہ 81 کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، اس عاجز کا خاندان دراصل فارس ہے، نہ مغلیہ، نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔
اب اس ان کی اسٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس غلطی سے یہ مشہور ہو گیا، اور آگے ایک اپنی کتاب بریہ کے اندر یہ اپنے دادا پردادا اپنے جد امجد پتہ نہیں 20 تک لے کے چلتے ہیں کہ وہ مغل تھے، اور یہ کہتے ہیں یہی خود کیسے غلطی سے یہ خاندان مغلی کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ میں آگے چل کے لکھتے ہیں، میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، براہین احمدیہ حصہ پنجم کے، یہ روحانی خزائن کی جلد 21 ہے اور اس کا صفحہ 363 ہے۔ دوستو اب غور کیجئے کہ اب ایک چیز کی نفی بھی کر رہے ہیں اور ایک چیز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ میں کیوں اس میں ہو گیا، جبکہ اپنے پر لکھتے بھی ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب البریہ جو ہے ان کی، جو روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، اس کے صفحہ نمبر 162 کے اوپر، صفحہ نمبر 162 کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، ہماری قوم مغل برلاس ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ آگے چل کے اسی کے صفحہ 164 کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سمرقند سے آئے۔ اسی کی جلد کے صفحہ 172 کے اوپر یہ اپنے آباء و اجداد کی بتاتے ہیں کہ یہ کون کون تھے، کون کہاں سے تھا، کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں اپنے شجرہ نسب کے بارے میں کہ میرا نام غلام احمد ابن مرزا غلام مرتضی ابن مرزا عطا محمد ابن مرزا گل محمد ابن مرزا فیض محمد ابن مرزا محمد قائم ابن مرزا محمد اسلم ابن مرزا محمد دلاور ابن مرزا علادین ابن مرزا جعفر بیگ ابن مرزا محمد بیگ ابن مرزا عبدالباقی ابن مرزا محمد سلطان ابن مرزا ہادی بیگ صاحب معروف سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام کچھ لکھنے کے باوجود فرماتے ہیں کہ نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا اس عاجز کا خاندان۔ اب اگر اس عاجز سے لیں کہ جہاں تک یہ گئے ہیں مرزا ہادی بیگ تک، ان کا یہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا کس غلطی کی وجہ سے ہو گیا، آپ سوچئے اس چیز کے۔ اب آئیے قرآن پہ۔ قرآن سورہ قلم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے زنین، کہ زنین کس کو کہتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ جو ہے انہی کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ ان کا کر دیتا ہوں۔ زنین کا بتاتے ہیں کہ ترجمہ ہے اس کی 14ویں آیت کا کہ وہ بدلگام بھی ہے، خدا کا بندہ ہو کر شیطان سے تعلق رکھنے والا۔ آگے اس کی وہ تفسیر بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں زنین کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب ان کے اپنے بیٹے لکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس قوم کا فرد نہیں لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، زنین کہلاتا ہے، جس کا شجرہ نسب نہ معلوم ہو۔ اور جو جتنی میں نے آپ کو دی ہیں مرزا صاحب اس میں یہاں پہ یہی چیز ثابت کریں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ سادات سے ان کا تعلق تھا، مغلیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا، کون تھا، اہل بنو فارس میں سے تھے، کس میں تھے، یہ کیا تھے، کون تھے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ زنیم ہوتا ہے جس کے شجرہ نسب کا، جس کے حسب نسب کا علم نہ ہو۔ اور اس کو جب یہ جماعت احمدیہ استعمال کرتی ہے تو زنیم کے معنی حرام زادہ کرتے ہیں، کہ وہ شخص جس کے حسب نسب کا پتہ نہ ہو۔ تو یہاں مرزا صاحب جو کچھ میں نے آپ کو تحریریں دی ہیں، جو کچھ میں نے بتایا، اس میں بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کا کچھ پتہ نہیں، تو آپ ہی بتلائیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہی بتلائیں کہ میں کون ہوں۔ تو اگر کوئی صاحب جماعت احمدیہ کے جانتے ہیں، حتمی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کون تھے، کس خاندان سے تھا، ان کا تعلق تھا، ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور کیا وہ واقعہ ہی آپ اس کو تسلیم بھی کریں گے کہ وہ تھے ان کے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں مغل لکھتا ہوں لیکن میں مغل نہیں ہوں، میں مرزا لکھتا ہوں لیکن میرا خاندان مغلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری دادیاں سادات میں سے تھی۔ تو دوستو فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ مرزا غلام احمد جو تھے، اس زنیم لفظ کے مطابق آپ بتائیے کہ وہ کون تھے، کیا ان کا شجرہ نسب آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو بتائیے کون تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔